وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو۔ اِذْ جَاءُكُم مِّن فَوْقِكُم، جب وہ لشکر آئے، مِّن فَوْقِكُم تمہارے اوپر سے بھی، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم اور تمہارے نشیبی جگہوں سے بھی، نیچے سے مطلب نشیبی جگہوں سے بھی اور اوپر کے علاقوں سے بھی داخل ہونے کی کوشش کی۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب نگاہیں ٹیڑھی ہو گئیں یعنی خوف کے مارے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور دل اچھل کر یعنی میں نے بتایا تھا نا، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ کلیجے منہ کو آ گئے، یعنی خوف سے دل اچھل کے حلق میں آ گئے۔ تو یہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے، بہت سارے وسوسے آنے لگے تمہیں۔ یہاں کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ کیا صحابہ کرام موت سے ڈر گئے اور ایمان والوں کی یہ حالت ہو گئی؟ تو دیکھیں یہ چیز طبعی ہے، آپ کا ایمان کتنا ہی مضبوط ہو، آپ جنت کے کتنے ہی مشتاق ہو، لیکن انسان طبعی چیزوں سے خوف کھاتا ہے، یہ انسان کی نیچر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل اسلام کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ خوف کی یہ حالت ہو گئی کہ نگاہیں جو ہے وہ خوف کے مارے اوپر ہو گئیں اور دل اچھل کے سینوں میں آ گئے اور اللہ کے بارے میں وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں، یہ طبعی ہیں، اس کا ایمان کی کمی یا طاقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور ویسے بھی اگر یہ خوف نہ ہوتا اور یہ ٹینشن نہ ہوتی تو پھر جہاد میں آزمائش کس بات کی تھی؟ پھر ثواب کس بات کا ملتا جہاد میں؟ ثواب ملتا ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ پر خوف بھی ہوتا ہے، گرفتاری کا خوف، تکلیف کا خوف، موت کا خوف۔ تو یہ سب چیزیں طبعی چیزیں ہیں۔ ہاں جب اس وسوسے کے تقاضے پر عمل ہوتا ہے نا، پھر یہ ناجائز ہے۔ تقاضا کیا ہے کہ وسوسہ آ رہا ہے کہ پتہ نہیں اللہ مدد کرے گا نہیں کرے گا، اور یہ سوچ کر آپ میدان جنگ سے بھاگ گئے کہ بھئی اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ لگتا نہیں ہے کہ پورے ہوں گے۔ تو اگر بھاگ گئے تو پھر اس کا مطلب اب یہ وسوسہ نہیں ہے، اب آپ کو یہ یقین ہے، یہ غالب گمان ہے۔ تو غالب گمان بھی حرام ہے اور یقین تو ویسے ہی حرام ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وہ موقع تھا جب مومنین کو آزمایا گیا۔ ہنالک کا لفظ بڑا مزیدار ہے، یہاں پہ ہنالک کہتے ہیں یہ اشارہ کر کے نا، اللہ کہتے ہیں یہ ہے وہ مقام، ہنالک یہ ہے ابتلی المؤمنون جہاں مومنین کو آزمایا گیا۔ اس کو کہتے ہیں آزمائش، یعنی اللہ خود بتا رہے ہیں کہ میں نے صحابہ کو کیسا آزمایا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ ہے وہ موقع جب یہ کنڈیشن ہو کہ اللہ کے بارے میں بھی وسوسے آنا شروع ہو جائیں اتنے تگڑے ایمان والوں کو، اور آنکھیں خوف سے چکرانے لگیں اور دل خوف سے اچھل کے حلق میں آ جائیں۔ یہ ہے وہ موقع جہاں مسلمانوں کو ہم نے آزمایا تھا۔ اس میں صحابہ کی بھی فضیلت ہے کہ کل کوئی بدبخت اٹھ کے کسی صحابی کے خلاف کوئی بات کرے تو اللہ بتائیں کہ تم نے کہاں سے آزمائشیں دیکھی ہیں۔ آزمائش تو وہ تھی جو اللہ نے یہاں غزوہ احزاب میں آزمائش میں ڈالا، جس کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہے آزمائش، اس کو آزمائش کہتے ہیں، جس میں صحابہ کو ڈالا گیا۔ تو آج ہر پاگل سے پاگل اٹھ کے صحابہ کے کلام کے خلاف کچھ نہ کچھ تاریخی روایتیں دیکھ کر فضول بکواسات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مومنون، اللہ نے مومنین کو آزمایا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو ہلایا گیا بہت شدید طریقے سے، جھنجھوڑنا یعنی ہلا کر رکھ دیا اس آزمائش نے ان کو۔ ظاہر ہے ایسے موقع پہ منافقین کہاں آزمائش میں کامیاب ہونے تھے، تو اللہ نے آگے پہلے مومنین کا ذکر کیا جن کی یہ حالت، اب اللہ منافقین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔